بھی ریئلٹی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، آپ کے خلاف ہے، بھلے آپ کتنے بھی پاپولر لیڈر ہوں، جیسا بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا، آپ حکومت میں نہیں آ سکتے. کیپنگ ان مائنڈ دس کانٹیکسٹ، اب فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں سر، عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکا. دنیا میں 3.5 سال وزارت عظمیٰ پہ بھی بیٹھا رہا ہوں. یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے. فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا. کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا. یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ، چیزیں مہنگی، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی ہو جاتا. سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی؟ جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو، ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے. جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس، ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں. باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں، ان کے پلان بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے، ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں. السلام علیکم. جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جانب سے بول نیوز کو ایک انٹرویو دیا گیا. اس پورے 47 منٹ کے انٹرویو میں ایک لائن کو پکڑ کر پاکستان کا میڈیا، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کارندے وہ عمران خان صاحب پر غداری، بغاوت اور پاکستان کو توڑنے کے الزامات عائد کر رہے ہیں. وہ لائن کیا تھی؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی مختلف لائنوں کو جوڑ کر ایک متن بنانے کی کوشش کی گئی، اور جو متن پیش کیا گیا وہ کچھ اس طرح سے تھا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، یعنی کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہوں گے. اب اس ایک لائن کو بنیاد بنایا گیا کہ خان صاحب کی جو خواہش ہے پاکستان کو توڑنے کی، اور مودی کی زبان عمران خان صاحب بول رہے ہیں اور ان کے خلاف اب کارروائی ہونی چاہیے. اب 47 منٹ کے اس انٹرویو کے اندر اس فکرے سے پہلے خان صاحب نے بہت کچھ کہا، اس کے اوپر غور نہیں کیا کہ اس فکرے کے بعد بھی کچھ باتیں کہیں، ان کو بھی کسی نے ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ آخر عمران خان صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. ہر گفتگو کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے. اینکر کی جانب سے ایک سوال کیا گیا، اس سوال کا جواب عمران خان نے اس فقرے سے شروع کیا، جو کہ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. خان صاحب نے یہ کہا کہ تگڑی فوج اور مضبوط حکومت یہ پاکستان کی ضرورت ہے. اگر پاکستان کی فوج مضبوط نہیں ہوگی تو پھر پاکستان شام بن سکتا ہے، پاکستان لیبیا بن سکتا ہے، پاکستان عراق بن سکتا ہے. خان صاحب نے مختلف ملکوں کے نام لیے، اور خان صاحب نے کہا کہ اگر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی تو سب سے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ تباہ ہوگی، اور پھر پاکستان کی فوج کو بھی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک سیکوینس بنا کر دے دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت تباہ ہو رہی، روپے کی قدر کم ہو رہی، اسٹاک ایکسچینج گر رہی. اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو پھر آپ سے مطالبہ کیا جائے گا سپر پاورز کی جانب سے کہ آپ یوکرائن کی طرح اپنے نیوکلیر پروگرام کو ڈی نیوکلرائز کریں، یعنی کہ اپنے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کریں. اور انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے 3
हिस्से होंगे, यानी कि 3 टुकड़े होंगे अगर इस्टेब्लिशमेंट ने अपने फैसलों को ठीक तरीके से हैंडल ना किया। यानी कि वो ठीक फैसले किस तरीके से कह रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने अपने इस तवील इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को कम्युनिकेट किया कि अगर ये आलमी साजिश कामयाब होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी हिट होगी, मगर एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। और उनके इस न्यूट्रल होने की वजह से आज वो तमाम चीज़ें हो रही हैं जिसको प्रिडिक्ट किया था इमरान खान साहब ने। तो खान साहब ये चाहते हैं कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है, मुल्क नीचे आता है, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी न्यूट्रल्स के ऊपर भी आती है, जो कि एक इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाने जाते हैं, जिनके पास असल इख्तियारात हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल एडमिट किया है कि पाकिस्तान में जो पावर है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात नहीं हैं। अब ये टोटल कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर वो एक मजबूत फौज की बात कर रहे थे, एक तगड़ी हुकूमत की बात कर रहे थे, लेकिन ये मजबूत फौज तो उन्हें पसंद नहीं आई क्योंकि उनके मतलब की बात नहीं थी। ये ख्वाहिश कि पाकिस्तान का हाल शाम की तरह नहीं होना चाहिए, सोमालिया की तरह नहीं होना चाहिए, ये बातें पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं बताई। पाकिस्तान के मीडिया ने 2 जुमले पकड़े, उनको आपस में जोड़ा और जोड़कर ये नतीजा निकाला कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के हक में सही फैसला नहीं करती तो फिर पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। यानी इमरान खान की सियासत को पाकिस्तान की तकसीम के साथ जोड़ दिया गया। ये पाकिस्तान की मीडिया का और आज की हुकूमत का कारनामा है कि वो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा करें। बट खान साहब ऐसा नहीं कह रहे थे। खान साहब इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, और वो सिक्योरिटी तभी होगी जब हुकूमत के अंदर मौशी दहशत गर्दों की बजाय कौम के पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग मौजूद होंगे। अब एक तरफ तो खान साहब के इंटरव्यू का ये हिस्सा है, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि बहैसियत कौम, बहैसियत इदारा, बतौर इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख से सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी तो इमरान खान साहब की इस वार्निंग पर, इस तज्जिए पर कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो फौज भी हिट होगी, इस्टेब्लिशमेंट भी हिट होगी और मुल्क भी तकसीम होगा, ये बात बहुत बुरी लग रही है। मगर पाकिस्तान के 3 टुकड़े तो जो होंगे, अल्लाह ना करे कि वो कभी हों, मगर पाकिस्तान ऑलरेडी एक सानिया भुगत चुका है। हमने पाकिस्तान को टूटते हुए तारीख की किताबों में देखा है। एक नस्ल ने बाकायदा तौर पे 1971 के वाक़यात को अपनी आंखों से देखा है। हमने सकूते ढाका की पूरी कहानी पढ़ी है जो आज की नस्ल है, और आज आपको उसके साथ लिंक करना पड़ेगा कि उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार की भूख में मुब्तला थी। उस वक्त भी जो आज आसिफ अली ज़रदारी इमरान खान के इस बयान के ऊपर मुजाहिरे करना चाहता है, पूरे मुल्क के अंदर यौम स्याह मनाना चाहता है और पता नहीं किस किस कौम के गमो गुस्से का इजहार कर रहा है, उस पार्टी, पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो जमहूरियत का सबसे बड़ा चैंपियन इस वक्त पाकिस्तान में बताया जाता है, उस एक शख्स के इक़्तिदार की भूख ने और जनरल याहिया की हरकतों ने पाकिस्तान को तोड़ा और शेख मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया, बंगाली कौम के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं किए और 162 नशिस्तों वाले को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया, कौमी असम्बली का इजलास नहीं होने दिया, इक़्तिदार को मुंतकिल नहीं होने दिया। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की पावर पॉलिटिक्स ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के क्रिमिनल माइंडसेट ने पाकिस्तान को तोड़ा। तो ये क्रेडिट अगर किसी पार्टी को जाता है पाकिस्तान के तोड़ने का, तो सबसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जाता है और उसके साथ साथ फौजी वर्दी वाले जनरल याहिया साहब को, इज़्ज़त माब को
یہ کریڈٹ جاتا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا. تو آج اگر وہ عمران خان کا محاسبہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ان کو اپنے کریکٹر کو بھی دیکھنا چاہیے. پھر آج پیپلز پارٹی اور بڑے شور مچا رہی تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آج اپنی ہر تقریر کے اندر اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں زرداری صاحب کہ جب بے نظیر قتل کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو پھر پاکستان کے پاکستان ٹوٹ جاتا، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. لوگوں میں غصہ تھا. یعنی ایک بے نظیر کی موت وہ پاکستان کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہاں تو عمران خان اکنامک ڈیفالٹ کی بات کر رہا ہے، وہاں صرف ایک بے نظیر کی جو زندگی تھی وہ پاکستان سے زیادہ مضبوط تھی. یہ آپ سوچئے ان کا مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے جی، کہ انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو پاکستان بچ گیا، ورنہ یہ چاہتے تو یہ پاکستان توڑ سکتے تھے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آج مریم نواز ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا. یہ کیا لوگ ہیں اور یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری سوچ کے 300 ٹکڑے کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہمیشہ فوج پہ مثبت تنقید کی ہے. یہ بھی کل کی بات ہے. یہ میاں جوید لطیف صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، یعنی کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان مرد آباد کہیں گے. تو اس سوچ کے اوپر تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار مریم نواز کیا پاکستان سے زیادہ بڑی ہے؟ کیا بے نظیر کا وجود پاکستان سے زیادہ بڑا ہے؟ پاکستان افراد کے ہاتھوں کی وجہ سے نہیں ہے، افراد کی وجہ سے نہیں. یہ ایک پوری قوم کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے. اور یہ نظریہ کرپشن کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ نظریہ پاور پالیٹکس کے ساتھ، امپورٹڈ حکومتوں کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ بتاتے رہے کہ اس ملک میں نیب اور پاکستان نہیں چل سکتا، اس ملک میں احتساب اور جمہوریت نہیں چل سکتی. اس ملک میں صرف اور صرف ان کے نزدیک اگر کوئی چیز چل سکتی ہے تو وہ صرف مافیاز چل سکتے ہیں. باقی رہ گئی بات عمران خان کے سیاسی تجزیے کی کہ پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، تو پریکٹیکلی تو یہ ہو رہا ہے. وہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ آج یہاں پر جو پولیٹیکل مینڈیٹ ہے وہ پنجابیوں کی حکومت بنانے کی سوچ مختلف، سندھیوں کی سوچ مختلف، خیبر پختونخوا کی مختلف، بلوچستان میں انسرجنسی چل رہی ہے. عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ انڈین لابیز اور تھنک ٹینک تو بیٹھ کے پہلے ہی پاکستان کو تقسیم کرنے کے فارمولے بنا رہے ہیں، اور بھارت، اسرائیل اور امریکہ کا ایک نیکسس ہے اور یہ مل کر کارروائیاں کر رہا ہے. تو اس وقت تو پاکستان کی تو کوئی قومی سوچ تو ہے نہیں. جو چیز پنجابی کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں ہے، اس کے رکاوٹ سندھی بن جاتا ہے. سندھی کہتا ہے پنجابی فائدہ نہ اٹھا لے، وہ دونوں مل کے کہتے ہیں کہ کے پی کے والا بینیفٹ نہ اٹھا لے. تو قوم تو آلریڈی ٹوٹ چکی ہے، تقسیم ہو چکی ہے نظریاتی طور پر. اس کو جوڑنے کے لیے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا. اب اس کے ساتھ ایک اگلا سٹیپ بھی ہے، باجوہ ڈاکٹرائن. بڑی ڈسکشن ہوتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ڈائیلاگ ہوا نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم کے حوالے سے. تو پہلی مرتبہ پاکستان میں قومی سیکیورٹی پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی، اور قومی سلامتی پالیسی کا جو بیسک انگریڈینٹ تھا اس میں ایک اکنامک سیکیورٹی بھی تھا، سوشل ویل بینگ آف دی پیپل تھا. اب جب بجلی 7 روپے یونٹ آپ ایک جھٹکے میں مہنگی کر دیں گے، آپ پیٹرول بم، ایٹم بم بنا کر عوام پر گرائیں گے، تو کیسے اکنامک سیکیورٹی ہوگی؟ کیسے سوشل پرسن کی ایک ویل بینگ ہوگی؟ تو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست عوام کے لیے ہوتی ہے، عوام ریاست کے لیے نہیں ہوتے. اگر عوام کو کچھ ریٹرن ریاست نہیں دے گی تو پھر ریاست کیسے محفوظ رہے گی، ریاست کیسے بچے گی؟ خان صاحب اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں، اس کا تعلق پاکستان کے سروائیول سے نہیں ہے. خان صاحب کو آپ تنقید کر سکتے ہیں، ان کی پولیٹیکل فلسفی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، ان کی سلیکشن آف ورڈز کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو وہ کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کو غور کرنا پڑے گا. اور ایک لاسٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے لانگ مارچ ختم کیا اور یہ عمل صلح حدیبیہ تھا. تو میں خان صاحب کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ صلح حدیبیہ جو تھا وہ
मुशरिकीन के साथ था, मुनाफिकीन के साथ नहीं था। तो यहाँ पे आपका पाला जो है वो मुनाफिकीन के साथ पड़ गया और इनके साथ जो सिलसिला और सिनेरियो है वो बड़ा मुश्किल है। बाकी जो आज फ़ौज के वकील बने हुए हैं और फ़ौज जिनको अपनी गोद में बिठा कर बैठी हुई है, वो पहले डॉन लीक्स का इस कौम को जवाब दे दे, इस कौम को मेमो गेट का जवाब दे दे और उन गालियों का भी हिसाब दे दें जो शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान इस मुल्क की फ़ौज को देते रहे। ये ईंट से ईंट बजाने का बयान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिया था। ये जो अपना घर ठीक करने के बयानात थे ये मियां नवाज शरीफ साहब दिया करते थे और फ़ौज को नीचा दिखाने की कोशिशें करते थे। तो ये एक पूरा एक माजी है इन लोगों का जो आज सिर्फ इस वजह से फ़ौज की वकालत कर रहे हैं और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि क्योंकि ये आज इक़्तिदार के अंदर है और इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब काफ़ी सेंसिटिव बातें कर रहे हैं। अभी आई थिंक कि इतना सच बोलने के लिए या सुनने के लिए कौम तैयार नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब की ना तो ख्वाहिश है मुल्क तोड़ने की, ना उन्होंने इस तरह की बात की है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस एक न्यूक्लियर कंट्री के सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।